نماز خوف کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو آیت طیبہ نازل فرمائی، مسلمان جنگ میں موجود تھے اور جنگ کی کنڈیشن ایسی تھی کہ مسلمان اپنا اسلحہ چھوڑ نہیں سکتے تھے، اسلحہ چھوڑ نہیں سکتے تھے، اور جنگ بھی جاری ہے، نماز کا وقت بھی ہو جائے۔ یاد رکھیے کہ نماز کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے۔ آج ہم بلا وجہ سڑکوں پر ٹائم برباد کر کے دکانوں میں کھڑے ہو کر کہاں کہاں کی باتیں آنکھ کر مسجد میں آنے کی فرصت نہیں ملتی، نمازیں پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی۔ یہ تو قیامت کے روز پتہ چلے گا کہ نماز کی اہمیت کیا تھی جس کو ہم نے ڈھا دیا۔ میرے بھائیو دوستو، نماز برباد نہ کیا کریں۔ نماز جو ہے وہ دین کا ایک اہم ترین ستون ہے۔ ایسے عالم میں بھی نماز معاف نہیں جب جنگ کا وقت ہو، کافروں کی طرف سے گولہ باری ہو رہی ہو اور ہر طرف سے تیروں کی بچھار ہو، ایسے عالم میں بھی نماز معاف نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم دیا، اے پیارے مصطفیٰ، جب آپ لوگوں کے درمیان موجود ہوں اور جنگ کا وقت آ جائے، جنگ کا وقت ہو، آپ لوگوں کے درمیان موجود ہوں اور نماز کا وقت آ جائے، تو پھر ایسا کیا کریں کہ لوگوں کو دو صفوں میں تقسیم کر دیں۔ پہلا صف وہ ہو جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیچھے کھڑا ہو جائے اور ایک رکعت نماز ادا کرے۔ یہ نمازوں میں قصر ہوگا، جنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں تو 4 والی نماز بھی 2 پڑھی جائے گی، 2 اس طرح پڑھی جائے گی۔ حضور اللہ نے فرمایا، مصطفیٰ جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو 2 صف میں تقسیم کر دیں، ایک صف حضور کے پیچھے کھڑا ہوا ہو، ایک رکعت ادا کرے، ایک رکعت ادا کرے۔ سرکار جب دوسرے رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو یہ پورا صف اٹھ کر چلا جائے اور کافروں سے مقابلہ کرے۔ دوسرا صف جو مقابلہ کر رہا تھا وہ واپس آ جائے، وہ آ کر یہاں پر حضور کے پیچھے دوسری رکعت نماز ادا کرے۔ پھر جب سرکار دوسری رکعت سے فارغ ہو جائے، سلام پھیر لیں، تو یہ صف جا کر پھر کافروں کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، جہاد کرے۔ اور اللہ نے فرمایا، ایسے عالم میں تمہیں اسلحہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اپنا اسلحہ اور اپنی ہوشیاری سنبھال کر رکھو۔ اگر کافروں نے حملہ کیا تو اس عالم میں بھی تمہیں جواب دینا لازم ہے۔